بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ 3 جون 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں واضح کیا کہ پاکستان میں کوئی امریکی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں ہے۔ وزارت خزانہ نے 354 ارب روپے کی کورونا فنڈز رپورٹ دبا لی ہے۔ اسرائیلی حزب اختلاف کے رہنما لاپڈ نے ملک کے صدر کو آگاہ کیا ہے کہ وہ مخلوط حکومت تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس اقدام سے غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ کشمیر میں ایک بھارتی جنتا پارٹی کے رہنما کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایرانی بحریہ کا سب سے بڑا بحری جہاز آگ لگنے کے بعد ڈوب گیا۔ خارق نامی جنگی جہاز کو بچانے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ بدھ کو خلیج عمان کی نظر ہو گیا۔ سویڈن کی وزیر خارجہ نے انصار اللہ کے وقت سے ملاقات میں سعودی عرب کی جارحیت بند کرنے پر زور دیا ہے۔ حماس اور لبنان کے سربراہان نے گزشتہ سال ملاقات میں اسرائیلی قبضے سے آزادی کی منصوبہ سازی پر بات چیت کی۔ اور ایران کے دارالحکومت تہران کے نزدیک واقع ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، لیکن خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں واضح کیا کہ پاکستان میں کوئی امریکی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں، اور نہ ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی اڈوں کے قیام کا کوئی نیا معاہدہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین ماضی کے ایئر اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن کے معاہدے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان کے لیے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے واضح بیان دیا جا چکا ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں کوئی ایئر بیس یا اڈہ نہیں۔ زاہد حفیظ نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ بھارت بامقصد مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ تنازع کشمیر کے حل بغیر بامقصد مذاکرات کے ممکن نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال دگرگوں ہے۔ کشمیری بھارتی فوج کے ہاتھوں ٹارچر، ریپ اور ماورائے عدالت قتل جیسے سنگین جرائم کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ غاصب اسرائیلی وزیر کا بیان ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی عمارت کی تصاویر کا استعمال قابل مذمت ہے۔ فلسطین میں 21 مئی کو سیز فائر اعلان مثبت پیش رفت ہے اور مسئلہ فلسطین کے پائیدار اور مستقل حل کے حامی ہے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اقوام متحدہ کی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزارت خزانہ نے 354 ارب روپے کی کورونا فنڈز رپورٹ دبا لی ہے۔ رانا تنویر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، جس میں آڈیٹر جنرل پیش ہوئے اور بتایا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے 1200 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا۔ اس میں سے 2019-20 کے دوران 354 ارب روپے جاری ہوئے۔ ان 354 ارب روپے کا آڈٹ کیا ہے، لیکن رپورٹ کے مندرجات سے فی الحال آگاہ نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزارت خزانہ اور نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خزانہ نے کورونا فنڈز آڈٹ رپورٹ دبا لی ہے۔ اجلاس میں وزارت آبی وسائل کی آڈٹ رپورٹ 2019-20 کا جائزہ اور تھور نالہ کے قریب وادی تھور میں وابڈا کالونی کی تعمیر کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ وابڈا نے ڈی بی سی کنسلٹنٹ سے وابڈا کالونی کا ڈیزائن تیار کرایا، لیکن ناقص ڈیزائن کے باعث 2015 کے سیلاب میں کالونی کو نقصان پہنچا، جبکہ یہ کالونی 5 ارب 61 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوئی تھی۔ اس نقصان کی ذمہ داری کنسلٹنٹ پر عائد ہوتی ہے، لیکن وابڈا نے کنسلٹنٹ سے صرف 11 کروڑ 80 لاکھ وصول کیے۔ اسرائیلی حزب اختلاف کے رہنما لاپڈ نے ملک کے صدر کو آگاہ کیا ہے کہ وہ مخلوط حکومت تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس اقدام سے غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ یہ شدید پارٹی کے رہنما لاپڈ کو صدر ریولن نے حکومت بنانے کا کام سونپا تھا۔ واضح رہے کہ نتنیاہو اسرائیل کے 2 سال سے بھی کم عرصے میں چوتھے انتخابات کے بعد اپنے اتحاد کو دوبارہ جوڑنے میں ناکام رہے تھے۔
کشمیر میں ایک بھارتی جنتا پارٹی کے رہنما کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں بدھ کی شام ملکی سطح پر حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رہنما راکیش پنڈتا کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی بھی ہوئی۔ پنڈتا ترال میں بی جے پی کے ضلع یونٹ کے سیکرٹری اور ایک بلدیاتی کونسلر تھے۔ وہ اس حملے میں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ کشمیر کے آئی جی پولیس وجے کمار نے بتایا کہ راکیش پنڈتا ترال میں اپنے دوست مشتاق بھٹ سے ملنے گئے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کے ارد گرد تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی بحریہ کا سب سے بڑا بحری جہاز آگ لگنے کے بعد ڈوب گیا۔ خارق نامی جنگی جہاز کو بچانے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ بدھ کو خلیج عمان کی نظر ہو گیا۔ ایران کی اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جہاز میں آگ لگنے کے بعد عملہ بحفاظت وہاں سے نکل گیا۔ مزید بتایا کہ جہاز کو بچانے کی تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ امدادی جہاز خارق بدھ کی صبح خلیج عمان میں عاملہ ہرمز کے قریب واقع ایران کی جنوبی بندرگاہ جاسک کے نزدیک ڈوبا ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ جہاز کو 4 دہائیوں سے تربیتی مشنوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس میں آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ آتش زدگی کے بعد ڈوبنے والا ایرانی بحری جہاز سن 1977 میں برطانیہ میں بنایا گیا تھا اور ایران میں سن 1979 کے انقلاب کے بعد طویل مذاکرات کے نتیجے میں سن 1984 میں ایرانی بحریہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ خارق کا ڈوبنا ایران کی بحریہ کے لیے ایک نیا اور بڑا دھچکا ہے۔ سویڈن کی وزیر خارجہ نے انصار اللہ کے وفد سے ملاقات میں سعودی عرب کی جارحیت بند کرنے پر زور دیا ہے۔ سویڈن کی وزیر خارجہ ان لنڈے نے سعودی عرب کی طرف سے یمن پر مسلط کردہ ظالمانہ اور مجرمانہ جنگ کو جلد از جلد متوقف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سویڈن کے وزیر خارجہ نے عمان میں یمن کی اسلامی تنظیم انصار اللہ کے اعلیٰ وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں یمن کی سیاسی، اقتصادی اور انسانی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ سویڈن کی وزیر خارجہ نے یمنی تنظیم انصار اللہ کے وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹر بیان میں کہا ہے کہ میں نے مسقط میں محمد عبدالسلام کے ساتھ ملاقات کی اور یمن میں انسانی حقوق، سیاسی اور جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سویڈن کی وزیر خارجہ نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے یمن پر مسلط کردہ جنگ کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ محمد عبدالسلام نے بھی اپنے ایک ٹویٹر بیان میں کہا ہے کہ یمن کا محاصرہ ظالمانہ اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یمنی عوام تک طبی اور غذائی اشیاء کے پہنچنے کے لیے محاصرے کا خاتمہ ضروری ہے۔ حماس اور لبنان کے سربراہان نے گزشتہ سال ملاقات میں اسرائیلی قبضے سے آزادی کی منصوبہ سازی پر بات چیت کی۔ لبنانی اخبار کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کی مزاحمتی تحریکوں کے رہنماؤں اسماعیل ہنیہ اور سید حسن نصر اللہ نے گزشتہ سال لبنان میں اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے ملاقات کی تھی۔ بیروت میں مقیم الاخبار روزنامہ کے مطابق غزہ کی 11 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو حالیہ دھچکا سمجھا گیا تھا۔ یہ آزادی کے منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مزاحمت نے اسرائیلی فضائیہ کو دھوکہ دینے کے لیے موک راکٹ لانچ سائٹس قائم کر کے 2006 کی جنگ کے دوران حزب اللہ کے استعمال کردہ ہتھ کنڈے کو اپنایا۔ واضح ہے کہ یمن کے مقاومتی محاذ انصار اللہ نے بھی حماس کے ساتھ بھی بات چیت کی اور میزائلوں اور ڈرون حملوں کے حوالے سے تعاون کی یقین دہانی کرائی، لیکن حماس نے عوامی تحریک سے کہا کہ جب تک اسرائیلی فوج ریڈ لائن عبور نہیں کرتی مداخلت نہ کرے۔ اور ایران کے دارالحکومت تہران کے نزدیک واقع ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، لیکن خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تہران میں فائر بریگیڈ کے ترجمان جلال ملکی نے نیوز ایجنسی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے آئل ریفائنری کے ڈیزل ٹینکوں میں دھماکوں سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صرف ڈیزل ٹینکوں میں آگ لگ گئی ہے جس پر کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ بجھانے کے کام میں 140 فائر فائٹروں نے فائر بریگیڈ کی 60 گاڑیوں کی مدد سے آگ کو پھیلنے نہیں دیا اور ان کی اسی محنت کی وجہ سے آگ کے شعلے ڈیزل کے دیگر ٹینکوں تک نہیں پہنچ سکے۔ واضح ہے کہ کل شام 7:30 بجے کے قریب تہران آئل ریفائنری کے ڈیزل کے ایک ذخیرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں 20,000 بیرل ڈیزل جل کر تباہ ہو گیا۔ تاہم آتش زدگی کے اس واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تہران آئل ریفائنری کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر شاکر خفائی نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد واقعے کی وجوہات کا اعلان کیا جائے گا۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔